ایک طرف مغل سلطنت کا وہ بے رحم، مغرور اور فولادی عزم رکھنے والا جلال الدین محمد اکبر تھا، جو شکار کے میدان میں اکیلے شیر سے بھڑ جاتا تھا اور جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر پورے ہندوستان کے راجاؤں کے دل کانپ اٹھتے تھے، تو دوسری طرف جے پور کی دھرتی کی وہ سب سے خوبصورت، غیرت مند اور تلوار بازی میں مردوں کو پچھاڑنے والی شہزادی جودھا بائی تھی، جس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں مغلوں کے لیے صرف اور صرف شدید غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ جب ان دونوں کا آمنا سامنا بھی ہوا نہیں تھا اور دور دور تک محبت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک سیاسی سمجھوتے کے تحت ایک ایسا رشتہ طے پا رہا تھا جس نے پورے ہندوستان کی تاریخ کو ہلا کر رکھ دینا تھا، آخر مغلوں کا وہ کٹر اور ضدی بادشاہ ایک ہندو شہزادی کا رشتہ قبول کرنے پر کیوں مجبور ہوا، اور جودھا بائی نے اس رشتے کی خبر سنتے ہی اپنے محل میں ایسا کیا ہنگامہ کھڑا کر دیا جس نے جے پور کے راجا کی نیندیں اڑا دی۔ اس دور سے جب جلال الدین محمد اکبر صرف 13 سال کی عمر میں مغل سلطنت کے تخت پر بیٹھے تھے اور ان کے کندھوں پر ایک ایسی سلطنت کا بوجھ تھا جو چاروں طرف سے دشمنوں سے گھری ہوئی تھی، لیکن اکبر نے اپنی دائی ماں مہامنگا اور اپنے سپہ سالار بیرم خان کی زیر نگرانی نہ صرف اپنی حکومت کو سنبھالا بلکہ اپنی بے پناہ بہادری اور چالاکی سے ایک کے بعد ایک علاقے کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ اکبر کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ لوگ ان کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ ایک ایسے بادشاہ تھے جن کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ پورے ہندوستان پر مغلوں کا پرچم لہرائے، اور اسی جنون میں انہوں نے کئی جنگیں لڑی اور اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اکبر اپنی زندگی میں صرف فتح اور طاقت کی زبان ہی سمجھتے تھے، اور ان کے دل میں رحم یا محبت نام کی کوئی چیز ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن مغل سلطنت کی اس چمک دمک سے دور جے پور کے تپتے ہوئے صحراؤں کے بیچ وہاں کے راجا بھرمل کی بیٹی شہزادی جودھا بائی اپنے حسن، اپنی ذہانت اور سب سے بڑھ کر اپنی جنگی مہارت کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھی۔ جودھا بائی کوئی عام شہزادی نہیں تھی جو صرف محل کے ریشمی پردوں کے پیچھے چھپی رہیں، بلکہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گھڑ سواری بھی کرتی تھی، تلوار بازی میں بڑے بڑے سورماؤں کو دھول مٹی چٹا چکی تھی، اور بھگوان کرشن کی ایسی سچی بھکت تھی کہ ان کی صبح کا آغاز ہی مندر کی گھنٹیوں اور بھجن سے ہوتا تھا۔ یعنی جودھا بائی اپنے دھرم اور اصولوں پر مر مٹنے والی ایک ایسی شیرنی تھی جنہیں مغلوں کے نام سے ہی شدید نفرت تھی، کیوں نہ کہ وہ مغلوں کو اپنی مٹی کا دشمن سمجھتی تھی۔ اب یہاں کہانی میں ایک بہت ہی چسدار موڑ آتا ہے، جب شہنشاہ اکبر اپنی سلطنت کو بڑھاتے ہوئے راجپوتانہ کی سرحدوں کے قریب پہنچے اور انہوں نے جے پور کی ریاست پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، تو راجا بھرمل یہ اچھی طرح بھانپ گئے تھے کہ مغلوں کے اس ہولناک طوفان کا مقابلہ تلوار سے کرنا اپنی پوری رعایا اور خاندان کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے برابر ہوگا، کیوں نہ کہ مغل فوج کی تعداد اور ان کی جنگی حکمت عملی کے سامنے جے پور کی چھوٹی سی فوج کا ٹکنا ناممکن تھا۔ راجا بھرمل اور اپنے خاندان اور اپنی دھرتی کو بچانے کے لیے دن رات سوچوں میں ڈوبے رہتے تھے، اور اسی پریشانی کے عالم میں ان کے ایک قریبی مشیر نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر وہ مغلوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امن چاہتے ہیں اور اپنی ریاست کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو انہیں شہنشاہ اکبر کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہوگا اور اس دوستی کو ایک مضبوط رشتے میں بدلنا ہوگا، یعنی انہیں اپنی لاڈلی بیٹی جودھا بائی کا رشتہ مغل بادشاہ کو دینا ہوگا۔ یہ مشورہ سنتے ہی راجا بھرمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیوں نہ کہ وہ جانتے تھے کہ ان کا تاریخ میں آج تک کسی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی مغل کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا، اور یہ فیصلہ ان کی شان کے خلاف تھا، لیکن اپنی رعایا کی جان بچانے کی خاطر انہوں نے بھاری دل سے مغل دربار میں دوستی اور شادی کا یہ پیغام بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب مغل دربار میں یہ پیغام پہنچا تو وہاں بھی ایک کوہرام سا مچ گیا، کیوں نہ کہ کٹر مغل درباری ایک ہندو شہزادی کو مغل حرم میں لانے کے سخت خلاف تھے، لیکن اکبر جو ایک دور اندیش بادشاہ تھے
اور جانتے تھے کہ راجپوتوں کو جنگ سے زیادہ محبت اور دوستی سے رام کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سب کو حیران کرتے ہوئے یہ رشتہ قبول کرنے کا اشارہ دے دیا۔ مگر ابھی سب سے بڑا حیران کن موڑ جے پور کے مغل میں آنا باقی تھا، جہاں جودھا بائی کو ابھی تک اس سیاسی سودے کی کانوں کان خبر نہیں تھی۔ وہ اس بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور جیسے ہی یہ خبر جودھا تک پہنچی تھی تو محل میں ایک ایسا طوفان کھڑا ہونا تھا۔ جب مغل دربار سے شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی منظوری کا پیغام جے پور کے شاہی محل میں پہنچا تو راجہ بھرمل کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ تو اتر گیا، لیکن اس کا دل اپنی لاڈلی بیٹی جودھا بائی کے رد عمل کو سوچ کر اندر ہی اندر بیٹھا جا رہا تھا کہ نہ جانے جودھا کیا کرے گی، کیوں نہ کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کے اصول کتنے پکے اور سچے ہیں۔ جودھا بائی اس وقت محل کے پچھلے حصے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تیر اندازی کی مشق کر رہی تھی، اور ان کا ہر تیر سیدھا نشانے پر بیٹھ رہا تھا کہ اچانک راجہ بھرمل نہایت سنجیدہ اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں داخل ہوئے، اور انہوں نے سب داسیوں کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ راجہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی دیکھ کر جودھا بائی نے فوراً دھنوش زمین پر رکھا اور پریشانی سے پوچھا کہ پتا جی خیر تو ہے؟ آپ اتنے چنتت یعنی پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ تو راجہ بھرمل نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں جودھا بائی کو بتایا کہ جے پور کی دھرتی کو مغلوں کی تلواروں سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک بہت سخت اور بڑا فیصلہ کیا ہے، اور مغل شہنشاہ اکبر کے ساتھ ان کی شادی یعنی کہ ان کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی انج سمجھو کہ جودھا بائی کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اور ان کے ہاتھ سے تیر کمان چھوٹ کر دور جا گرے، کیوں نہ کہ یہ خبر ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ان کا راجپوت خون غصے سے کھولنے لگا۔ جودھا بائی نے تیکھے تیوروں کے ساتھ اپنے پتا جی سے کہا کہ یہ شادی نہیں بلکہ جے پور کی غیرت کا سودا ہے، اور وہ کسی ایسے مغل بادشاہ کے ساتھ زندگی گزارنے کے بجائے زہر پی کر مر جانا بہتر سمجھتی ہیں، جس نے ہمیشہ راجپوتوں کا خون بہایا ہے اور آج ان کی مٹی کو پامال کیا ہے۔ جودھا بائی کا یہ سخت انکار سن کر راجہ بھرمل بالکل بے بس ہو گئے، اور انہوں نے اپنی شاہی پگڑی اتار کر جودھا کے قدموں میں رکھ دی اور روتے ہوئے کہا کہ اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو مغل فوج جے پور کے چپے چپے کو مٹی میں ملا دے گی، اور ہزاروں بے گناہ لوگ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اپنی رعایا اور اپنے پتا جی کی یہ بے بسی دیکھ کر جودھا بائی کا دل اندر سے بالکل پھٹ گیا، اور انہوں نے بھاری دل سے اس رشتے کو قبول تو کر لیا، لیکن انہوں نے مغل دربار میں اکبر کے لیے ایک ایسا پیغام بھیجا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ جودھا بائی نے شرط رکھ دی کہ وہ شادی کے بعد بھی کبھی اپنا ہندو دھرم تبدیل نہیں کریں گی، اور مغل شاہی حرم کے اندر ان کے لیے ایک الگ مندر بنوایا جائے گا جہاں وہ اپنے بھگوان کرشن کی پوجا کریں گی، اور اکبر ان کے اس عمل میں کبھی دخل نہیں دے گا۔ مغل دربار میں جب یہ کڑی شرائط پہنچی تو وہاں موجود کٹر مشیر اور مولوی غصے سے لال پیلے ہو گئے، اور انہوں نے اکبر کو بھڑکانا شروع کیا کہ ایک راجپوت لڑکی مغل سلطنت کے قوانین کو چیلنج کر رہی ہے۔ لیکن یہ یہاں کہانی میں ایک بہت ہی چسدار موڑ آیا جب اکبر نے جودھا کے اس بے خوف انداز اور اس کی عزت نفس کو دیکھ کر ایک پروکار مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں شرائط کو تسلیم کر لیا، کیوں نہ کہ اکبر جنگ جیتنے سے زیادہ دلوں کو فتح کرنے کا فن جانتے تھے۔ شادی کا دن آن پہنچا اور جے پور کے محل کو دلہن کی طرح سجایا گیا، لیکن شادی کی تمام رسومات کے دوران جودھا بائی کا چہرہ بالکل غمگین تھا، کیونکہ یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہو رہی تھی، اور ان کی آنکھوں میں آنسو کے پیچھے مغلوں کے لیے صرف اور صرف نفرت کی آگ دہک رہی تھی۔ جب شادی کی رسومات مکمل ہوئی اور رخصتی کا وقت آیا تو جودھا بائی نے اپنے بھگوان کرشن کی مورتی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور مغلوں کے شاہی ڈولے میں بیٹھ کر آگرہ کے مغل محل کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں ان کا سامنا ہندوستان کے سب سے طاقتور بادشاہ جلال الدین اکبر سے ہونا تھا۔ جب جودھا بائی پہلی بار مغل محل کے اس عالی شان کمرے میں داخل ہوئی جہاں شہنشاہ اکبر ان کا انتظار کر رہے تھے
تو جودھا نے اپنے لباس کے اندر ایک تیز دھار چھوٹی سی کٹار چھپا رکھی تھی جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھی تھی، اور جیسے ہی رات کے آخری پہر اکبر نے مسکراتے ہوئے جودھا کی طرف قدم بڑھایا تو جودھا نے بجلی کی تیزی سے وہ کٹار نکال کر اکبر کے سامنے تان لی، جس سے پورے کمرے میں ایک ہولناک سکتہ طاری ہو گیا۔ تب جودھا بائی نے بجلی کی تیزی سے اپنے لباس سے وہ تیز دھار کٹار نکال کر شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے سامنے تانی تو کمرے کی ہوا جیسے مٹھی میں تھم سی گئی، اور شمعوں کی مدھم لو بھی اس خاموش ٹکراؤ کو دیکھ کر کانپنے لگی، کیوں نہ کہ مغل سلطنت کی تاریخ میں پہلی بار کسی نے ہندوستان کے مالک کے سامنے اس طرح کھڑے ہونے کی جرأت کی تھی۔ اکبر جو اپنی زندگی میں سینکڑوں معرکے سر کر چکے تھے اور بڑے بڑے راجاؤں کو اپنے سامنے جھکتے دیکھ چکے تھے، انہوں نے راجپوت شہزادی کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی اس کٹار کو دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر غصے یا خوف کا ایک تشخیص تک نہ ابھرا، بلکہ ان کی عقاب جیسی آنکھوں میں جودھا کے لیے ایک عجیب سی حیرت اور گہری دلچسپی چمک اٹھی۔ وہ ہلکا ہلکا مسکرانے لگے۔ اکبر نے بغیر کسی سختی کے جودھا کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر نہایت دھیمی مگر گرجدار آواز میں کہا کہ راجپوت شہزادی اپنی اس بے باکی کا مظاہرہ اگر جنگ کے میدان میں کرتی تو شاید اچھا لگتا، لیکن یہ مغل سلطنت کا شاہی حرم ہے جہاں شہنشاہ کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور یہ کٹار مغل بادشاہ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ جودھا بائی نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور اپنی تیکھی نظروں سے اکبر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے کہا کہ وہ جے پور کی رعایا کو بچانے کے لیے اس سیاسی سمجھوتے کے تحت یہاں ضرور آئی ہے، لیکن ان کی روح اور ان کی غیرت آج بھی اتنی ہی آزاد ہے جتنی ان کے اپنے محل میں تھی، اور اگر اکبر نے ان پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی زبردستی کوشش کی تو وہ اپنی جان دے دیں گی، مگر اپنے وجود کے اصولوں پر سودا نہیں کریں گی۔ اکبر جودھا کے اس لازوال فخر اور بے خوفی کو دیکھ کر اندر سے دنگ رہ گئے، اور انہوں نے ایک پروقار مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ جلال الدین محمد اکبر کسی عورت پر زبردستی کر کے اپنی جیت کا جشن نہیں مناتا، بلکہ وہ دلوں کو فتح کرنا جانتا ہے، اور وہ جودھا کو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ ایک دن جودھا خود مغل شہنشاہ کی عزت اور احترام کے سامنے اپنا سر جھکائیں گی۔ اس پہلی رات اکبر نے جودھا کے فیصلے کا پورا احترام کیا اور ان کے قریب جائے بغیر خود کمرے کے دوسرے کونے میں بچھے شاہی تخت پر آرام کرنے کے لیے چلے گئے، جس نے جودھا کے دل میں مغل بادشاہ کے بارے میں قائم خوفناک اور ظالم تصور کو تھوڑا سا ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن محل کی اصل جنگ تو اگلی صبح شروع ہونی تھی، جب مغل حرم کی سب سے با اثر اور کٹر خاتون یعنی اکبر کی دائی ماں مہامنگا کو اس رات کے واقعے کی بھنک پڑ گئی تھی۔ مہامنگا جو مغل سلطنت کے سیاسی فیصلوں میں بہت بڑا عمل دخل رکھتی تھی، اور جودھا بائی جیسی راجپوت شہزادی کو مغل حرم میں ملکہ کے روپ میں دیکھنا ان کے لیے ایک زہر کے گھونٹ جیسا تھا۔ انہوں نے صبح ہوتے ہی اکبر کی اس نئی راجپوت بیوی کے خلاف محل کے اندر ایک گہری اور تاریک سازش کا تانا بانا بننا شروع کر دیا۔ جب مہامنگا نے شاہی باورچی خانے کے داروغہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ جودھا بائی کے لیے جو پہلا شاہی ناشتہ تیار کیا جائے اس میں کوئی ایسی چیز ملا دی جائے جس سے جودھا بائی کی طبیعت شدید ناساز ہو جائے اور پورے محل میں یہ افواہ پھیلائی جا سکے کہ راجپوت شہزادی مغل محل کے ماحول کو قبول نہیں کر پا رہی ہے اور وہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے، یہاں کی آب و ہوا اسے راس نہیں آ رہی ہے۔ جودھا بائی جب صبح بیدار ہوئی اور مغل باندیوں نے انہیں شاہی لباس پہنا کر تیار کیا تو ان کے سامنے سونے کے برتنوں میں سجا ہوا وہ ناشتہ پیش کیا گیا جس کی خوشبو پورے دالان میں مہک رہی تھی، لیکن جودھا بائی جو خود بہت ذہین اور محلات کی سازشوں سے واقف تھی، انہوں نے باندیوں کے چہرے کے اٹھتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر ایک ہی سیکنڈ میں تاڑ لیا کہ اس چاندی کی تشتری میں
اس کے خلاف کوئی بہت بڑی گپلوشن یعنی کہ چال چھپی گئی ہے۔ جودھا بائی نے بڑے ٹھرکے سے یعنی بے حد سکون سے وہ نوالہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور جیسے ہی اسے منہ کے قریب کرنے لگی تو وہاں موجود باندیوں کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ کیوں نہ کہ اگر جودھا کو کچھ ہو جاتا تو مغل اور راجپوتوں کا امن معاہدہ اس وقت ختم ہو جاتا۔ اب یہاں کہانی کا وہ چسپدار موڑ آتا ہے کہ کیا جودھا بائی اس زہریلے نوالے کو کھا لیں گی یا پھر مغل محل کے پہلے ہی دن مہامنگا کی اس خطرناک سازش کا پردہ فاش کر کے پورے حرم میں تہلکہ مچا دیں گی۔ جب جودھا بائی نے وہ نوالہ اپنے منہ کے بالکل قریب کیا تو سامنے کھڑی باندیوں کے ماتھے خوف کے مارے پسینے کی بوندیں چمکنے لگی اور پورے دالان میں ایسا سکتہ طاری ہو گیا کہ اگر زمین پر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز صاف سنائی دیتی۔ کیوں نہ کہ جودھا بائی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلتی تھی اور وہ ایک ہی سیکنڈ میں باندیوں کی کانپتی ٹانگوں کو دیکھ کر تاڑ گئی تھی، یعنی کہ پہچان گئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، کہ اس چاندی کی شاہی تشتری میں اس کی موت کا سامان چھپایا گیا ہے۔ جودھا بائی نے بڑے ٹھرکے سے یعنی بے حد سکون کے ساتھ اس نوالے کو واپس تشتری میں رکھا اور اس باندی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا کہ مغل محل کی مہمان نوازی واقعی لاجواب ہے، لیکن ہمارے جے پور کی یہ روایات ہے کہ بہو اپنے سسرال کا پہلا کھانا اکیلے نہیں کھاتی بلکہ محل کے کسی خاص فرد کے ساتھ بانٹ کر کھاتی ہے۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم ہی اس کھانے کا پہلا نوالہ توڑ کر اپنے ساتھ اس ناشتے کا آغاز کرو۔ جودھا بائی کا یہ جملہ سنتے ہی اس باندی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا چہرہ ایسے سفید پڑ گیا جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو بچا ہو۔ کیوں نہ کہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کھانے میں مہامنگا کے بندے نے کتنا تیز اثر کرنے والی جڑی بوٹی کا زہر ملایا ہے جسے کھاتے ہی انسان تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے۔ ابھی وہ باندی خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرنے ہی والی تھی، اسی وقت دالان کے بھاری ریشمی پردے ہٹے اور جودھار کی آواز گونجی کہ باادب باملاحظہ ہوشیار شہنشاہ ہند جلال الدین محمد اکبر تشریف لا رہے ہیں۔ اور مغل بادشاہ اپنی پوری شاہی ٹور چمکتی ہوئی خلت اور روبدار قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئے، جن کی عقاب جیسی تیز آنکھوں نے ایک ہی سیکنڈ میں پورے کمرے کی گھبراہٹ کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ اکبر نے جب جودھا بائی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دیکھی اور باندیوں کو خوف سے کانپتے پایا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ مغل حرم کی گندی سیاست نے جودھا بائی کو پہلے دن ہی اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے اور اس سازش کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ ان کی اپنی پیاری دائی ماں مہامنگا کا ہاتھ ہے۔ اکبر نے جودھا بائی کے بالکل قریب آ کر اس چاندی کی تشتری کو دیکھا اور پھر بڑا ہی مکھن مار انداز اختیار کرتے ہوئے اس باندی کو حکم دیا کہ ملکہ عالیہ جو کہہ رہی ہیں وہ بالکل درست ہے۔ مغلوں کے قوانین کے مطابق بھی شاہی کھانے کو پہلے چکھا جاتا ہے، اسی لیے دیر مت کرو اور اس مٹھائی کا ایک بڑا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھو تاکہ ملکہ کو یقین ہو جائے کہ مغل محل میں ان کا استقبال دل سے کیا گیا ہے۔ شہنشاہ اکبر کا یہ غضبناک حکم سنتے ہی اس باندی کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی اور وہ زاروں قطار روتی رہی، اکبر کے قدموں میں گر پڑی اور گڑ گڑا کر بول اٹھی کہ جہاں پناہ مجھے معاف کر دیں، میں تو صرف ایک معمولی داسی ہوں، مجھے جان کی امان دی جائے اور تاکہ میں سچ اگل دوں گی۔ یہ کھانا شاہی باورچی خانے سے براہ راست مہامنگا کے خاص ملازم نے تیار کر کے میرے ہاتھ یہاں بھجوایا تھا اور مجھے حکم تھا کہ میں ہر قیمت پر یہ کھانا ملکہ جودھا کو کھلا دوں۔ یہ سچائی سنتے ہی اکبر کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک اٹھے اور ان کا پورا چہرہ جلال سے لال ہو گیا، کیوں نہ کہ وہ جودھا بائی کو یہ زبان دے چکے تھے کہ مغل محل میں ان کی عزت اور جان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اس کی عزت اور جان دونوں کی حفاظت کی جائے گی۔ اور مہامنگا نے ان کی دی ہوئی زبان کو مٹی میں ملانے کی کوشش کی تھی۔ اکبر نے اسی وقت سپہ سالار کو حکم دیا کہ باورچی خانے کے اس ملازم کو فوراً گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا جائے
اور مہامنگا کو دربار خاص میں طلب کیا جائے۔ جودھا بائی نے جب اکبر کا یہ انصاف پسند روپ دیکھا کہ وہ ایک راجپوت شہزادی کی خاطر اپنی اس دائی ماں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں جسے وہ ماں سے بڑھ کر مانتے تھے، تو جودھا بائی کے دل کے کسی پوشیدہ کونے میں مغل بادشاہ کے لیے پہلی بار نفرت کی برف ہلکی ہلکی کر کے پگھلنے لگی اور احترام کا ایک چھوٹا سا پودا اگنے لگا۔ لیکن جودھا اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی، کیوں نہ کہ وہ جانتی تھی کہ مغل حرم کے کٹر لوگ اتنی آسانی سے ایک ہندو ملکہ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دوپہر کے وقت جب جودھا بائی اپنے نئے بنے ہوئے شاہی مندر میں بیٹھی اور انہوں نے بھگوان کرشن کی مورتی کے سامنے دیے جلا کر آرتی شروع کی تو مندر کی گھنٹیوں اور بھجن کی آواز پورے مغل محل کے در و دیوار میں گونجنے لگی، جس سے محل کے کٹر مولویوں، مشیروں اور دیگر مغل بیگمات کے سینوں میں آگ لگا دی کہ مغلوں کے اس پاک اور تاریخی محل کے اندر یہ ہندوانہ طریقے کیسے مانے جا سکتے ہیں، اور ایک بہت بڑا ہجوم غصے میں پاگل ہو کر مندر کی طرف بڑھنے لگا، جس کی پشت پناہی خود مہامنگا کر رہی تھی تاکہ جودھا کو نیچا دکھایا جا سکے۔ جودھا بائی نے جب اپنے دالان کے باہر تلواروں کی کھنکھناہٹ، نعروں اور غصے سے بھرے لوگوں کا شور سنا تو انہوں نے پوجا ادھوری نہیں چھوڑی، بلکہ بڑے جگرے کے ساتھ یعنی بے حد بہادری سے اپنی آرتی جاری رکھی۔ حالانکہ باہر کا ماحول ایسا گرم ہو چکا تھا کہ کسی بھی وقت مندر کے دروازے ٹوٹ سکتے تھے اور باہر کھڑی بھاری نفری اندر آ کر جودھا کو نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن پھر بھی جودھا ڈری نہیں اور خون خرابہ ہو سکتا تھا۔ اور اب یہاں کہانی میں سب سے بڑا اور چسدار موڑ آتا ہے کہ جودھا بائی اس مذہبی طوفان کا سامنا اکیلے اپنے بھگوان کے بھروسے کیسے کرنے والی تھی، اور کیا اکبر اپنے ہی درباریوں اور مولویوں کے سامنے کھڑے ہو کر جودھا بائی کے اس مندر کی حفاظت کے لیے خود تلوار اٹھائیں گے اپنے ہی لوگوں پہ؟ جب مندر کے بھاری چوبی دروازوں پر غصے سے بھرے ہجوم نے کلہاڑیوں اور ڈنڈے مارنے شروع کیے تو پورے مغل حرم کی فضا خوف اور سنسنی سے کانپنے لگی۔ لیکن مندر کے اندر کا ماحول بالکل وکھرا تھا، کیوں نہ کہ جودھا بائی اپنے بھگوان کرشن کی مورتی کے سامنے آنکھیں بند کیے بڑے جگرے سے، بے سکونی سے یعنی بے حد سکون اور بہادری کے ساتھ بھجن گانے میں مگن تھی، جیسے باہر کوئی طوفان نہیں بلکہ صرف ہوا چل رہی ہو۔ انہیں باہر کے ماحول سے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مہامنگا کے بھڑکائے ہوئے کٹر درباری اور مولوی باہر کھڑے اونچی آواز میں نعرے لگا رہے تھے کہ مغلوں کے اس شاہی محل کے اندر یہ گھنٹیوں کی آوازیں اور بت پرستی کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور جیسے ہی مندر کا وہ مضبوط دروازہ ایک آخری زوردار وار سے ٹوٹ کر زمین پر گرا تو ہجوم تلواریں تان کر اندر داخل ہوا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ پورے دالان میں ایسا سکتہ طاری ہو گیا جیسے سب کے سب پتھر کے بت بن گئے ہوں، کیوں نہ کہ جودھا بائی کے بالکل آگے ہجوم اور مندر کے بیچ میں شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر اپنی چمکتی ہوئی تلوار سونت کر ایک فولادی دیوار کی طرح کھڑے تھے، جن کی آنکھوں سے غصے کے سرخ شعلے نکل رہے تھے۔ اکبر نے اپنی گرجدار اور رعبدار آواز میں پورے دالان کو ہلا کر رکھ دیا اور کہا کہ خبردار، اگر کسی ایک نے بھی ایک قدم آگے بڑھانے کی جرات کی، یہ مندر مغل سلطنت کی ملکہ ہے اور ملکہ جودھا بائی کو اپنے عقیدے کے مطابق جینے کی آزادی خود شہنشاہ ہند نے اپنے دستخطوں کے ساتھ دی ہے۔ اسی لیے جو کوئی بھی اس مندر کی ایک اینٹ کو بھی چھوئے گا وہ مغل بادشاہ کے شاہی فرمان اور خود مغل سلطنت سے جنگ کرے گا، جس کی سزا صرف اور صرف سر قلم کرنا ہوتا ہے، مطلب کہ موت ہے۔ شہنشاہ اکبر کا یہ جلال اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر بڑے بڑے کٹر مولویوں اور درباریوں کے پیروں تلے سے زمین نکل جایا کرتی تھی اور وہ خوف کے مارے اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگے، جبکہ دور کھڑی مہامنگا کا چہرہ غصے اور حسد سے بالکل کالا پڑ گیا تھا، کیوں نہ کہ وہ جانتی تھی کہ اکبر نے آج تک اپنی رعایا اپنے درباریوں کے سامنے کسی ہندو کے لیے اس تلوار نہیں اٹھائی تھی، اور یہ جودھا بائی کی
شخصیت کا وہ جادو تھا جو اکبر کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ جودھا بائی نے جب اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے مندر کے تحفظ کے لیے مغل شہنشاہ کو یوں ایک محافظ کے روپ میں کھڑا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں حیرت کے آنسو تہرنے لگے، کیوں نہ کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس بادشاہ کو وہ اب تک ایک بے رحم، کٹر اور ظالم انسان سمجھتی تھی، وہ ان کے دھرم اور ان کے اصولوں کی خاطر اپنی ہی سلطنت کے کٹر لوگوں کے سامنے اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ اس بات کا یقین نہیں کرتی تھی کیونکہ بادشاہ کے باروں میں انہوں نے بہت برا بھلا سن رکھا تھا۔ اکبر نے تلوار واپس میان میں ڈالی اور جودھا بائی کی طرف مڑ کر نہایت نرمی سے کہا کہ ملکہ عالیہ، آپ اپنی پوجا بلا خوف و خطر جاری رکھیں۔ جب تک جلال الدین زندہ ہے اس محل کے اندر آپ کی عزت اور آپ کے عقیدے پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ یہ کہہ کر اکبر وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ جودھا کے دل کے اندر محبت اور احترام کا ایک ایسا طوفان چھوڑ گئے جس نے جودھا کے دل میں مغلوں کے لیے قائم سالوں سے پرانی نفرت کی دیوار کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے جیسا سنا تھا وہ ویسا تو نہیں تھا۔ جب مہامنگا نے اپنی اس ذلت کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور انتہائی گھنونی یعنی کہ گھٹیا اور گہری چال چلی اور انہوں نے جودھا بائی کے بھائی راج کمار سجامل کے نام ایک فرضی اور جھوٹا خط تیار کروایا جس میں یہ لکھا تھا کہ جودھا بائی مغل محل کے اندر رہ کر مغلوں کے تمام خفیہ فوجی راز جے پور بھجوا رہی ہے تاکہ راجپوت مل کر مغل سلطنت پر پیچھے سے حملہ کر سکیں۔ یہ جھوٹا خط جب مہامنگا نے بڑے مکھن مار انداز میں اکبر خان کے سامنے دربار خاص میں پیش کیا تو پورے دربار میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا اور اکبر کا چہرہ بھی اس خط کو پڑھ کر لال اور سخت ہو گیا، کیوں نہ کہ سلطنت کی غداری ایک ایسا گناہ تھا جس کی معافی مغل قانون میں بادشاہ کی سگی ماں کے لیے بھی نہیں تھی۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہی سخت تھا۔ اکبر مہامنگا کی اس نئی اور پکی سازش کے جال میں پھنس کر جودھا بائی پر شک کرنے لگیں گے۔ جب مہامنگا نے وہ جھوٹا اور فرضی خط دربار خاص میں شہنشاہ اکبر کے سامنے پیش کیا تو پورے دربار کے مغل امر اور سپر سالاروں کے چہرے غصے سے تپنے لگے، کیوں نہ کہ مغل سلطنت کی تاریخ میں غداری کی سزا صرف اور صرف موت تھی۔ اور جب خط میں ملکہ جودھا بائی کا نام سامنے آیا تو سب کی نظریں اکبر کے چہرے پر جم گئی کہ اب بادشاہ ہند اپنی راجپوت بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور کیا فیصلہ کرتے ہیں جودھا بائی کے بارے میں۔ اکبر نے اس خط کو بہت غور سے پڑھا، ان کے چہرے کے تاثرات بالکل سخت ہو چکے تھے اور مہامنگا اپنے دل ہی دل میں خوشی کے لڈو پھوڑ رہی تھی کہ اب جودھا بائی کا مغل محل سے پتہ صاف ہونا بالکل پکا ہے، کیوں نہ کہ انہوں نے ایک خط کو اتنی صفائی سے تیار کروایا تھا کہ کوئی بھی اسے جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ اکبر نے خط کو میز پر رکھا اور بڑے ہی ٹھرکے سے یعنی کہ بے حد سکون کے ساتھ دربار میں بیٹھے اپنے خاص مشیر اور سپہ سالاروں کی طرف دیکھا اور پھر جودھا بائی کو دربار خاص میں حاضر ہونے کا شاہی حکم جاری کر دیا، جس سے پورے حرم میں ایک دم کھلبلی مچ گئی، کیوں نہ کہ کسی مغل ملکہ کو اس طرح غداری کے الزام میں دربار میں بلایا جانا بہت بڑی بات تھی۔ جودھا بائی جب اپنے پورے راجپوتانہ دبدبے، اونچی گردن اور ریشمی لباس میں دربار کے اندر داخل ہوئی تو ان کے چہرے پر خوف کا استشخص تک نہیں تھا، بلکہ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی سچائی اور ایک غیرت چمک رہی تھی جو ان کی پہچان تھی۔ اکبر نے وہ خط جودھا بائی کی طرف بڑھایا اور نہایت سنجیدہ آواز میں پوچھا کہ ملکہ عالیہ، اس خط میں لکھا ہے کہ آپ مغل فوج کی نقل و حرکت کے تمام خفیہ راز اپنے بھائی سجامل کے ذریعے جے پور بھجوا رہی ہیں، کیا آپ کو اس بارے میں کچھ کہنا ہے؟ جودھا بائی نے اس خط کو دیکھا اور پھر اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت ہی پرسکون اور بڑے جگرے کے ساتھ کہا کہ شہنشاہ ہند، ایک راجپوت شہزادی جان دے سکتی ہے لیکن پیٹھ پیچھے وار کرنا یا غداری کرنا ہمارے خون میں شامل نہیں ہے، اور اگر آپ کو مجھ پر اتنا ہی شک ہے تو
آپ مجھے قید خانے میں ڈال سکتے ہیں یا میرا سر قلم کروا سکتے ہیں، لیکن میں اس جھوٹے الزام کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گی۔ میں اس جرم کو کیوں اقرار کروں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ دربار میں موجود مہامنگا نے فوراً مکر مار انداز اختیار کرتے ہوئے اکبر کے کان بھرنے شروع کیے کہ جاں پناہ اس کافر لڑکی کی باتوں میں مت آئیے، ثبوت ہمارے سامنے ہے اور مغل سلطنت کی سلامتی کے لیے اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، جو کہ مغل خاندان کا قانون ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں بالکل ایک مکہ مار سین آ گیا، کیوں نہ کہ اکبر کوئی کچے کانوں کے بادشاہ نہیں تھے، بلکہ وہ انسانوں کے چہرے کو پڑھنا اچھی طرح جانتے تھے۔ اکبر نے اچانک ایک بلند کہکا لگایا اور اس خط کو دربار کے بیچوں بیچ اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس سے مہامنگا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور پورے دربار میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ اکبر نے اپنی گرجدار آواز میں کہا کہ جلال الدین محمد اکبر کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہ کہ میں ملکہ جودہ بائی کی آنکھوں میں موجود سچائی کو اس کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ معتبر سمجھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اکبر کا یہ اندھا اعتماد اور جودہ بائی کے لیے یہ کھلی حمایت دیکھ کر دربار میں موجود تمام کٹر درباریوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، اور جودہ بائی خود بھی اندر سے بالکل ہل کر رہ گئی، کیوں نہ کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مغل سلطنت کا سب سے بڑا بادشاہ پوری دنیا کے سامنے ان کی عزت اور سچائی کے لیے اس طرح کھڑا ہو جائے گا۔ اور ان کا دل اب اکبر کی اس عظمت کے سامنے آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اب اکبر بادشاہ کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ دربار ختم ہونے کے بعد جب جودہ بائی اپنے دالان میں واپس آئی تو انہوں نے پہلی بار دل سے اپنے بھگوان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مغل محل میں ان کی لاج رکھ لی۔ لیکن ابھی یہ سکون عارضی تھا، کیوں نہ کہ مہامنگا اپنی ایک عبرتناک شکست کو اتنی آسانی سے ہضم کرنے والی نہیں تھی، اور اب انہوں نے جودہ بائی کو راستے سے ہٹانے کے لیے مغل حرم کی سب سے خطرناک اور زہریلی سازش پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، جس میں جودہ بائی کی جان کو سچی مچی بہت بڑا خطرہ لاحق ہونے والے تھا۔ یہاں کہانی کے اینڈ تک کون پہنچا ہے؟ جو کہانی کے اینڈ میں پہنچ چکا ہے وہ کمنٹ میں پارٹ 2 لکھیں، تو پارٹ 2 میں جلدی سے اپلوڈ کر دوں گی۔ اگر یہاں تک آ گئے ہو تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لو اور اس کا پارٹ 2 کے لیے کمنٹ میں پارٹ 2 لکھو۔ ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔